بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین و سامعین کرام، رمضان المبارک ایک ایسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جو نیکیوں کا سیزن اگر کہا جائے تو ہم اس کو پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے کمانے کا اور نیکیوں کو جمع کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنے کا مہینہ ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ اس لیے اس میں جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کما لینا چاہیے۔ انسان ہر سیزن میں کچھ نہ کچھ کماتا ہے۔ دنیا کے بہت سے سیزن ہوتے ہیں، ان سیزنوں میں لوگ تاجرین اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا یہ سیزن ہے، اس لیے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان کو کیسے گزاریں۔ اس کو پہلے سے ہم اپنا نظام بنا لیں، منصوبہ بندی کر لیں کہ میرا یہ رمضان پہلی تاریخ سے لے کر آخر دن تک اچھا گزر سکے۔ یہ منصوبہ بندی عقل مند آدمی کرتا ہے۔ جیسے دنیا کے بہت سے کاروبار میں بغیر منصوبہ بندی کے فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی رمضان المبارک میں بغیر نظام العمل اور منصوبہ بندی کے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے یہ پہلے سے عزم اور ارادہ کرے ہر مومن اور ہر مسلمان مرد اور عورت کہ میں بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی اس آیت میں بھی فرمایا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تو اس لیے روزے فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر۔ اس لیے روزہ چھوڑنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ روزہ رکھنے کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ فرض ہے، اور اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ روزہ جو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اللہ یہ بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیا اور آپ میری اس کے سلسلے میں سفارش قبول کیجئے اور اس کو مغفرت فرما دیجئے۔ اس لیے ہم کو روزہ رکھنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ بہانے سے روزہ چھوڑ دینے والے مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تجارت کے بہانے سے، کاروبار کے بہانے سے، دھوپ کی شدت کے بہانے سے، مختلف تعویلات کے ذریعے سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے تو زندگی میں نیکی کما لینا چاہیے۔ دوسرا عمل تراویح ہے، جو نبی نے اس کو ہمارے لیے سنت قرار دی ہے۔ سنت مؤکدہ ہے، اس معنی کر سنت مؤکدہ ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور اس زمانے کے جتنے صحابہ کرام تھے سب نے اس کو ادا کیا اور سب نے پڑھی ہے۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو اور ان کی جو سنت پر چلے گا وہ بھی ہدایت یافتہ ہوگا، تو ہم کو تراویح کا اہتمام 20 رکعات پابندی سے رمضان کے اندر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے نیکی سمجھنا چاہیے۔ راتوں کا قیام ہمارے لیے نبی نے مسنون قرار دیا۔ فرمایا من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو راتوں میں قیام کرے تو رمضان کی راتیں تراویح کے ذریعے سے قیام کو اگر ہم پورا کریں گے تو نبی کے اس فرمان کے ذریعے سے ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ائمہ کرام میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل سبھی کا متفقہ یہ فرمان ہے کہ 20 رکعت تراویح یہ سنت ہے۔ اس لیے تراویح کا اہتمام بھی رمضان میں ایک ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کا، خیر کا ذریعہ ہے۔ تیسرا تلاوت کلام پاک، چونکہ رمضان سے تلاوت کا، قرآن پاک کا خاص تعلق ہے۔ اللہ نے قرآن کو
اسی مہینے میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ یا اللہ نے فرمایا ہے ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب یہ قرآن سے رمضان کا رشتہ مضبوط ہے تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ رمضان میں خاص طور سے تلاوت قرآن پاک کی کثرت کریں۔ ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے مرد اس میں مسابقہ کریں کہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں، کتنے قرآن ختم کر رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تو مسابقت چل رہی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا نظام بنائے رمضان میں کہ بیٹا تم اتنے قرآن ختم کرو، ہم تمہیں رمضان کی عید پر یہ انعام دیں گے، تو ہمارے بچوں میں شوق پیدا ہوگا۔ جیسے اسکولوں کے اندر اتنے نمبر لاؤ تو ہم تمہیں گاڑی دلائیں گے، فون دلائیں گے کہتے ہیں۔ رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے آسان طریقہ بچوں کو ایک مسابقتی جذبہ پیدا کریں اپنے گھروں کے ماحول میں کہ جو جتنا قرآن پڑھے گا ہم اتنا اس کو انعام سے نوازیں گے، تو ہمارے بچوں کو قرآن سے ایک لگاؤ ہوگا۔ نبی نے فرمایا ہے قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ہم اس کو رمضان میں پڑھیں گے تو کتنے نیکیاں نہیں ملے گی۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کا معمول رمضان میں بنانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ساتھ میں رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی تفسیری مطالعے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت رکھی، کیا فرمایا ہے۔ تب تک ہم قرآن پاک کی تفسیر کو مطالعہ نہیں کریں گے جب تک ہمارے لیے یہ گرہ نہیں کھلے گی کہ اس میں کیا بیان کیا گیا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پتہ نہیں لوگوں کو جو سالوں سال سے نماز میں پڑھ رہے ہیں، کم از کم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اگر رمضان المبارک میں قرآن پاک ختم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی اور ایک نیا انقلاب آئے گا، چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور ایک ایسی مشعل ہدایت رہنمایانہ کتاب ہمارے لیے اللہ نے اتاری ہے کہ اس میں قیامت تک آنے والے پورے اصول اللہ نے بیان فرما دیے، پورے احکامات بیان فرما دیے ہیں۔ اس لیے اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے مستند تفسیری کتاب مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری زندگی کے گزارنے کے لیے بھی ہمیں راہیں کھلے گی۔ تیسری، جس طرح ہم نے یہ کہا کہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک ضروری ہے، ایسی چوتھی چیز نوافل کی کثرت کریں۔ نوافل اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر رمضان میں ایک نفل پڑھتے ہیں تو فرض پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر فرض پڑھتے ہیں تو 70 گنا اس کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے رمضان میں نیکی کمانے کا، تو جو نوافل نبی سے منقول ہیں اور ہم کو حدیث کی کتابوں میں اس کے فضائل ملتے ہیں، خاص طور سے تہجد ہے، سحر کے موقع پر اٹھتے ہیں، عورتیں بھی اٹھتی ہیں، مرد بھی اٹھتے ہیں، ماشاءاللہ سحر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، سحر کی تیاری کے لیے عورتیں اٹھتی ہیں، تو اس موقع پر 2 4 6 8 رکعتیں اگر تہجد کے نام سے اگر ہم ادا کر لیں گے تو یہ مقربین کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے مقام بلند جن کو بھی دنیا میں اللہ نے عطا کیا ہے وہ تہجد کے اہتمام سے ادا کیا ہے۔ اس لیے موقع ہے رمضان المبارک میں کہ تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور اپنا دنیا اور آخرت میں بلند مقام پیدا کریں۔ اور پھر جب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو سنت کی ادائیگی کے ساتھ فرض کا اہتمام ہو، سنت فجر اور سنت فجر کے بعد فرض جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اشراق کا اہتمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی فضیلت میں فرمایا عمرے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ پھر اسی طرح چاشت کی نوافل، چاشت ہے 9 10 بجے 11 بجے جب اٹھ جائیں تو اس وقت ادا کریں چاشت کی 4 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں جو ہو سکے ہم اگر پڑھیں گے تو اللہ رمضان میں نوافل کا اس اہتمام کی برکت سے ہمارے فرض کی کوتاہیاں دور ہونے کا ہمارے لیے آسان نسخہ بھی ملے گا۔ اسی طرح اوابین ہے، مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو 6 رکعات کم از کم اوابین نفل کی نیت سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں بھی بڑا ثواب حدیثوں میں آیا ہے۔ یہ اہل اللہ کا معمول رہتا ہے کہ اوابین کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو اللہ نے جب رمضان میں ہم کو موقع دیا ہے زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا تو نوافل کو اہتمام سے ادا کریں۔
اور ایسے ہی فرض نمازوں کی جو 5 نمازیں ہیں اس کے اہتمام کے ساتھ اس کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں اس کو بھی نہ چھوڑیں. جیسے ہم لوگ عام طور سے عصر کی 4 رکعتیں سنتیں ہیں، غیر سنت موقدہ سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں. ظہر کی 4 رکعت سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے ہیں، ظہر کے بعد کی سنتیں نوافل ہیں. تو ہر فرض نماز سے پہلے یا بعد میں جو سنتیں معمول ہیں، مسنون ہیں، اس کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ نوافل کی کثرت بھی ہمارے لیے رمضان میں ثواب کا ذریعہ ہوگی. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں رمضان المبارک میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کے بندوں کی محتاجی کو دور کرنا. کتنے ایسے رشتہ دار ہمارے ہیں جو گھروں میں پریشان ہیں، ایسے میں ہم رمضان میں اللہ نے موقع دیا، مال دیا، زکوٰۃ تو ادا کرتے ہی ہیں لیکن یوں انفاق فی سبیل اللہ، اپنا اچھا پیسہ جو بغیر صدقے کی نیت سے یا اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کی نیت سے یا غریبوں مسکینوں بیواؤں پر خرچ کرنے کے ارادے سے اگر ہم خرچ کریں گے تو خرچ کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا رمضان میں اضافہ فرما دیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی جود و سخا کے گویا ایک بہاؤ ہوتا تھا کہ آپ بہت خرچ کرتے تھے، صحابہ بھی خرچ کرتے تھے، اہل اللہ کا بھی مزاج ہے. اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ رمضان میں ایک عمل اپنے نظام العمل میں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی بنائے اور آخری عشرے میں اعتکاف کو اپنے لیے لازم سمجھے. اگر اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے اور کوئی ہمیں ایسے کاروبار کا بھی مسئلہ نہیں ہے تو آخری عشرے رمضان میں نظام بنا لینا چاہیے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات رمضان المبارک میں آخری عشرے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 2-3 چیزیں ہمیں میسر آتی. ایک تو اللہ کے دربار میں بیٹھ جانا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے در پر بیٹھ کر بھیک مانگنا کہ میں اب آپ کے در کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور دوسرا طاق راتوں کا اہتمام ہو جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا طاق راتوں کی فضیلتیں، فرمایا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے اور شب قدر کی عبادتیں ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس لیے اعتکاف میں ہم کو یہ بھی میسر آ جائے گا کہ آخری عشرے کے اعتکاف کی برکت سے طاق راتیں میسر آ جائے گی. اس لیے اس کا اہتمام کریں. اور پھر ایک عمل استغفار کی کثرت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے جب طبیعت چاہیں لا الہ الا اللہ کی کثرت اور دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب، استغفار کی کثرت اللہ سے کرتے رہیں. کیوں؟ ہم تو گناہوں کے پورے گھرے ہوئے ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے آنکھ گناہوں میں رہتے ہیں. اللہ نے رمضان کا موقع عطا کیا ہے تو اس میں ہم اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگتے رہیں. پچھلی پوری زندگی 11 مہینے کی جو گزری ہے اس کے لیے معافی مانگتے رہیں، یا پچھلی جتنی زندگی گزر چکی ہے آنے والے اس رمضان میں اگر ہم اس کی طرف اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے. آخری بات یہ ہے کہ جیسے عبادتوں کا اہتمام کریں گے ویسے گناہوں سے پرہیز بھی کرنا ضروری ہے. ورنہ تو ایسا ہو جائے گا کہ آدمی ایک گلاس کے اندر ایک زہر کا قطرہ اگر ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے کہ فائدہ دودھ کا تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک قطرہ ہلاک کر دے گا. ایسے ہم پورے اعمال تو کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، 5 نمازیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے اور پوری چیزیں کر رہے ہیں رمضان میں، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے خاص طور سے گناہوں سے پرہیز بھی رمضان کے معمول میں رہنا چاہیے. آنکھ کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، کانوں کا گناہ ہے، ہاتھوں کے گناہ ہے، پیروں کا گناہ ہے. ہر ایسی چیز سے محفوظ رہنا جو آنکھ کے گناہ ہے. غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا، غلط چیزوں کو نہیں سننا، غلط باتیں بیان نہیں کرنا، جیسے غیبت ہے، تہمت ہے، الزام ہے، گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا ہے جو زبانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس سے پرہیز ہو. آنکھ سے نامحرموں کو نہیں دیکھنا اور گندے پکچرز ہے اور فونوں پر غلط انداز سے اپنا وقت گزارنا، یہ سب سے پرہیز کریں گے تو روزے کا فائدہ ہوگا. ورنہ روزہ رکھیں گے اور گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے ایک شیر ہے مٹی کا، اس کے اندر روح نہیں ہے تو ہر بچہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے.
اور اگر اس کے اندر روح ہوتی ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اس لیے کہ حقیقی شعر کی اہمیت الگ ہوتی ہے اور بناوٹی جو ہے مٹی کے پتلے اور مٹی کے بنا ہوئے مصنوعی شعر کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے روزے میں روحانیت پیدا ہونا ہے تو اصل چیز گناہوں سے پرہیز ہے۔ اس لیے رمضان میں یہ معمول بنانا چاہیے، ہم اپنے ٹی وی کو اور اپنے جو ہے بہت سے فونوں پر دیکھنے والے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنی ایمان کی اور دین کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان صحیح ہوگا۔ یہ چند باتیں رمضان المبارک میں اپنے معمول کو صحیح گزارنے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو رمضان ابھی میسر آیا ہے، آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ پچھلا رمضان کیسے گزرا وہ ہم سب واقف ہیں، آنے والے حالات کیسے ہوں گے زندگی میں اس سے بھی ہم اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک دن، ایک ایک رات کی قدردانی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوں گے۔ جیسے آخری عشرے میں بہت بڑے شاپنگ ہیں، ادھر ادھر گزر رہے ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، سب ہو رہا اور رمضان کی ناقدری ہو رہی، تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہم کوئی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے جو معمولات ہیں اس کو ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔